السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 97۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ من داخلہ کانا آمینہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ بیت اللہ کے ارد گرد کا علاقہ حرم ہے جس کی حدود معروف ہیں، یعنی بتائی گئی ہیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد حرم کا علاقہ کتنا ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو اپنے نفس، اپنے مال اور عزت کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے بیت اللہ کی پناہ لی تو بیت اللہ اسے پناہ دے گا مگر جگہ اور کھانا نہیں دے گا، لیکن جب اس سے باہر آئے گا تو اپنے جرم پر پکڑا جائے گا۔ عہد جاہلیت میں بھی حرم کی یہی قدر و منزلت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ مکہ مکرمہ میں اسلحہ اٹھائے۔ صحیح مسلم 3307۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پہ اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کے واجب ہونے کا ذکر، اس کے حق کی تاکید اور اس کے حرمت کی تعظیم کے لیے بلیغ الفاظ میں کہا کہ اس کے فرض ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور عمر میں ایک بار سے زیادہ واجب نہیں، یعنی اس آیت کی روح سے حج واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس تم حج کرو۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ تو آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کو میں چھوڑ دیا کروں ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور وہ نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت تم اسے اپنا لو، جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم 3257۔ حسن نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ۔ تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، سبیل کیا ہے؟ دیکھیں اس میں لفظ آ رہا ہے نا، سبیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ راہ اور سواری۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، حاجی کون ہے؟ فرمایا، بکھرے ہوئے بالوں والا اور میلے کچیرے کپڑوں والا۔ پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا، جس میں کثرت سے لبیک کہی جائے اور قربانیاں کی جائیں۔ پھر تیسرے شخص نے پوچھا، رسول اللہ، سبیل کیا ہے؟ فرمایا، کھانا اور سواری۔ یہ آیت حج کی واجب ہونے کی دلیل ہے۔ حج زندگی میں ایک بار استطاعت رکھنے والے پر فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے لیے برابر ہے یہودیوں کے مر جائے یا عیسائیوں کا۔ اسی طرح فاروق اعظم نے فرمایا، رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو مختلف شہروں میں بھیجوں، وہ دیکھیں جو لوگ باوجود مال رکھنے کے حج نہ کرتے ہوں ان پر جزیہ لگا دوں، ٹیکس لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض حج جلدی کیا کرو، نامعلوم کل کیا پیش آ جائے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کفر سے تعبیر کیا گیا، یعنی جو لوگ حج نہیں کرتے وہ چاہے عیسائی مریں یا نصرانی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ چاہے عیسائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سفر کا خرچ اور سواری کا مقدور رکھنے کے باوجود حج نہ کرے وہ عجب نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کے مرے، کیونکہ حج فرض ہے، یعنی اس کو کفر کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ حج کے مقاصد کیا ہیں؟ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔
حج کے مقاصد جو ہمیں حج سے حاصل ہوتے ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے گھر اور اس کی نشانیوں کی زیارت ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے انسان کا اپنے رب سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے اس کی پکار پر لبیک کہنا سیکھ لیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بلائے گا تو اس نے کہنا لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں۔ نمبر 3 ہر سال دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس سے ایک عالمگیر وحدت پیدا ہوتی ہے، ایک غیر مسلموں کے نظر میں ایک سلوک، اتفاق، ایک قوم واحد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان مساوات پیدا کر کے انسانیت کو اسلام کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 احرام کی پابندیوں میں سے یہ پیغام دینا، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ غریب امیر جو بھی ہے ان کا لباس ایک ہے، احرام، اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسانیت کو امن دین اسلام کے سوا کسی اور نظام سے نہیں مل سکتا۔ نمبر 6 ایک اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اس کے گھر کے گرد گھومتے ہوئے، اس کی خاطر مشقتیں برداشت کرتے ہوئے انسانیت کو توحید کی دعوت دینا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تمام جہانوں سے بے نیاز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، یہ فقط تمہاری ضرورت ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی انسان کو ضرورت ہے، اگر وہ ان احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سب لوگوں پر ثابت ہیں، اب جو اس کا انکار کرے یقیناً وہ کافر ہے۔ یہاں پہ کفر کرنے سے مراد ہے حج نہ کرنا، یعنی جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ آیت نمبر 98 قُلْ یا اہل الکتاب لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو؟ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کیسے کفر کیا؟ دیکھنے کی بات یہ ہے، انہوں نے پہلے اللہ کے گھر کا انکار کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حلال اور حرام کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کیا۔ یہ انکار کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد ہے اللہ کی نشانیوں کا انکار۔ قُلْ یا اہل الکتاب حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے۔ جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے تو انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں کفر کروں گا، میں اللہ کی آیات کو نہیں مانوں گا تو اللہ تعالیٰ تو میرے پہ گواہ بیٹھا ہے، تو وہ تو قیامت کے دن میرا سارا راز کھل جائے گا۔ تو اس سے اہل کتاب پر بھی اپنی اصلیت واضح ہو جاتی ہے، جو لوگ بڑا مومن سمجھتے تھے، اور آج کل کے زمانے میں بھی لوگوں کو اس بات سے نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم جس طرح اہل کتاب جو تھے وہ دھوکہ دیتے تھے اور انکار کرتے تھے، اگر ہمارا بھی یہی رد عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گواہ بن گیا تو پھر ہم اس اعمال سے، اس کفر سے بچ ہی نہیں سکتے، اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ ان کو ان کے فعل کی قیامت کے دن سزا دے گا، جس دن نہ ہمارا مال کام آئے گا اور نہ ہماری اولاد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔